بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے آج ہماری نشست کا موضوع ہے کہ استاد کو نصیحت کرنے میں، تربیت کرنے میں، تعلیم اور تربیت میں، نصیحت میں نرمی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک نشست ہماری پہلے ہو چکی ہے کہ جس میں ہم نے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ بنیادی باتیں عرض کی تھیں۔ جب تک کسی ایک موضوع کو پورے طریقے سے نہیں دیکھ لیا جائے، نہیں پڑھ لیا جائے اور نہیں وہ اس کو سن لیا جائے تو اس کی تمام پہلوؤں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس نشست کو سمجھنے کے لیے اس سے گزشتہ جو نشست میں جو باتیں آئی تھیں ان کو سمجھنا، ان کو دیکھنا، ان کو سننا اور ان کو دیکھنا یہ ایک ضروری امر ہے۔ تو لہٰذا ہم اسی بات کو مزید آگے لے کے چلیں گے، جس میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ نصیحت کرنے میں استاد کو ہمیشہ بنیادی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے نصیحت کرنے میں نرمی اختیار کرنا چاہیے، اور جو ہمارے پاس نرمی کے نتائج، مثبت نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ نتائج ہمارے سختی کرنے میں اور تشدد کرنے میں وہ نتائج ہمارے سامنے نہیں آئے۔ آج کل کے اعتبار سے حالات اور واقعات جو ہمیں بتاتے ہیں اس میں یہی بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ نصیحت کی جائے تو بہت ہی زیادہ حکمت اور بصیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ تمام چیزیں استاد کے اندر موجود نہیں ہیں اور ابتدائی درجات کے اساتذہ یا جدید فاضلین کے اندر یہ باتیں موجود نہیں ہیں تو ان کو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک قول اور ایک ایک فعل اور عمل جو ہے وہ طالب علم پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کا مستقبل اسی سے ہی روشن ہوتا ہے، اور اسی سے ہی اس کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ ان باتوں کو سوچ کر، سمجھ کر، سیکھ کر، مشوروں کے ساتھ اور اپنے تجرباتی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ مثبت پہلو کو اختیار کریں، اور ہمیشہ ایسے چیزوں کو اختیار کریں کہ جس میں نتائج ہمیں مثبت ملیں۔ مختلف جو ہماری طریقہ ہے تربیت ہیں اس میں ایک مثبت انداز ہو اور اس میں مفید ہو اور مؤثر ہو۔ یہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم سامنے رکھیں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ تو اس میں اگر نصیحت ہو رہی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ نصیحت یہ کبھی عمومی ہوتی ہے اور کبھی انفرادی حیثیت کی حامل ہوتی ہے۔ بعض اوقات جب یہ عمومی ہوا کرتی ہے تو عمومی انداز میں ہی ہمیں تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور اساتذہ اس بات میں خوب خیال رکھیں اور دھیان دیں کہ نصیحت کرنے میں جب اجتماعی شکل ہو اور جب عمومی شکل ہو تو کبھی بھی کسی طالب علم کا نام لے کر یا اس کو کھڑا کر کے یا اس کو نشانہ بنا کر نصیحت نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ نتیجہ برعکس ہوتا ہے، گویا کہ آپ نے اس میں نصیحت میں تشدد سے کام لیا، سختی سے کام لیا۔ جب سختی سے کام لیں گے تو وہ تمام چیزیں کارآمد نہیں ہوں گی۔ احادیث شریفہ سے بھی اور جن بزرگان دین نے مختلف اقوام کے اندر اور بڑے بڑے جگہوں پر جا کر دین کی جو تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے، کام کیا ہے، کہیں پر بھی نشانہ لے لے کر لوگوں کو اٹھا کر مجلس سے اور نام لے لے کر کبھی بھی ان اصلاح نہیں کی ہے اور نہیں ان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ احادیث شریفہ میں بھی خاص طور سے دیکھ لیا جائے، کہیں پر بھی حضور علیہ السلام نے کہیں پر بھی جب کوئی کسی بات کی نشاندہی فرمائی ہے تو عمومی طور سے جو نصیحتوں کا انداز ہے وہ یہی رہا ہے کہ میں فرمایا کرتے تھے کہ میں
کیا ہوا کہ میں دیکھتا ہوں اس قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، کیا ہوا کہ میں ایسی قوم کو، ایسے آدمیوں کو، ایسے اشخاص کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا نام لے کر، نشانہ بنا کر، اپنے ان تمام مجالس میں ان کو اپنی مجلس سے اٹھا کر نصیحت کی جائے، یا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بات ان کے اوپر فٹ کی جائے۔ اس کے بہت زیادہ برے اثرات ہمارے سامنے آئے ہیں، بہت ہی زیادہ، انتہائی، بلکہ یعنی 1% بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اگر تو کوئی خاص مسئلہ ہے کہ جس میں ہم طالب علم کو نشانہ بنا کر کھڑے کر کے اگر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99% ہماری یہ کوشش برابر نہیں ہو سکے گی، اور ہم اپنی اس کوشش میں ناکام ہوں گے۔ اور جو ہمارے بڑے بڑے اساتذہ ہیں، ان سب کا بھی کہنا یہی ہے، اس طریقے سے اگر ہم عمومی ماحول میں، عمومی نصیحت میں، ایک عام اور ایک عمومی اجتماع میں، تو اگر یہ الفاظ ہوں اور یہ نشانہ بازی ہو اور طالب علموں کو مختص کر دیا جائے تو اس چیز کے برے اثرات ہمارے سامنے آئیں۔ اور اگر جو ہے وہ نصیحت عمومی نہیں ہو رہی بلکہ وہ نصیحت انفرادی ہو، تو اس صورت میں بھی طالب علم کا اس بات سے خیال رکھنا چاہیے کہ زیادتی، کسی بھی چیز کی زیادتی وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اتنی نصیحت نہیں کرنی چاہیے کہ طالب علم اکتا جائے، اور طالب علم جو ہے وہ یہ سوچ لے کہ بھئی ان صاحب کو، میرے استاد کو تو میری ہر چیز ہی بری لگتی ہے، ان کا تو کام ہی جو ہے وہ میری غلطیوں کی نشاندہی کرنا اور میری اصلاح کرنا ہے۔ لیکن زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے، کمیت اور کیفیت ہر اعتبار سے، کمیت اور کیفیت ہر اعتبار سے اپنے اس معاملے کو انتہائی معتدل رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالب علم کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ طالب علم کو ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرے اندر ایک اٹھان موجود ہے، میرے اندر ایک خود اعتمادی موجود ہے، اس کے اندر خود اعتمادی کو پیدا کرنا ہے۔ اگر اس کے اندر غلطی بھی ہو رہی ہے تو غلطی کر کے اس کو اتنا نہ نشانہ بنایا جائے کہ وہ اپنے آپ کو زمانے کا سب سے برا آدمی سمجھنے لگ جائے، اتنا ہی زیادہ اس کو نہ بتایا جائے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خیر ہی موجود نہیں ہے۔ ہمیشہ اس کو نشانہ بنا کر، اس کا نام لے کر، اس کو اٹھا کر یہ بتایا نہ جائے کہ بھئی تم سب سے خراب طالب علم ہو، نہیں۔ ایک طالب علم کے اندر اگر اس کی عزت نفس کو آپ نے مجروح کر دیا، ایک طالب علم کی عزت کو آپ نے اس کے اپنے دل و دماغ میں دوسرے طالب علموں کے سامنے اس کو اگر یہ بات باور کرا دی اور سمجھ گئے کہ یہ طالب علم ہی بالکل کسی قسم کا کام کا نہیں ہے، تو اب وہ اپنی اس طالب علمی کے لحاظ سے، علمی لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے وہ کبھی بھی اٹھ نہیں پائے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم اپنی توہین بھی محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں، اس چیز کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ عزت نفس مجروح نہ ہو، ساتھ ساتھ طالب علم کی تذلیل بھی نہ ہو، خصوصاً انسانیت کے اعتبار سے ذلت نہ ہو۔ ہمارے ایسے مدارس ہیں اور کئی ہیں، ایسے دینی ادارے ہیں جس میں عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، باقاعدہ طور سے انسانی تقاضوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، انسانیت، مسلمان ہونا، ان سب کی تذلیل ہوتی ہے۔ یعنی اس طریقے کے حالات ہوتے ہیں کہ طالب علم اپنے اندر ہر بات کی توہین محسوس کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے نتائج ہمارے سامنے بہت برے آتے ہیں اور بہت ہی زیادہ منفی آتے ہیں۔ ہمیشہ بات اچھی کی جائے، اچھے انداز سے کی جائے، اچھی بات کی جائے، خیر کی بات کی جائے، اور جو طریقہ کار ہو وہ بھی ہمیشہ مثبت ہو، بات بھی مثبت ہو، نصیحت بھی ایسی ہو جو کہ خیر والی ہو، تو انشاءاللہ العزیز وہ اس کی اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔
نرمی کے ساتھ ہو، عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ہو، اس کی توہین کرنا مقصود نہ ہو، انسانیت کو سامنے رکھا جائے۔ بعض دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسانیت کی ہی تقاضوں کو بھول جاتے ہیں۔ پیاس، پانی نہیں دینا، طالب علم کو کھانا نہیں دینا، طالب علم کو پانی نہیں دینا، طالب علموں کو اس لحاظ سے اس کو رکھنا ہے کہ جو ایک انسانی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا جاتا۔ مثال کے طور سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر اس کو جو ہے وہ حمام جانا ہے یا کسی اعتبار سے اس کو کوئی تقاضا ہے تو ان تقاضوں کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ بہت ہی زیادہ انتہائی معیوب باتیں ہیں، انتہائی نچلے درجے کی سوچ کی عکاسی ہے، انتہائی نچلے درجے کی باتیں ہیں جو کسی عالم سے، کسی استاد سے، کسی ماہر استاد سے ان تمام چیزوں کا ہونا یہ انتہائی معیوب بات ہے۔ اللہ جل شانہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور جو خیر کی باتیں ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔